سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ توبہ: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ عز و جل زبردست حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح منافقین ایک الگ امت ہیں، اسی طرح اہل ایمان بھی ایک الگ امت ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، غمخوار ہیں، رنج و غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جیسے اعضاء آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری میں، ایک دوسرے کی مددگاری میں معاون ہوتے ہیں کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نیک خصلت اچھی باتوں کو اختیار کرتے ہیں اور بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور ان کی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، یعنی معروف کے چلن کو عام کرتے ہیں اور مل جل کر منکرات کو روکنے میں باہم کوششیں اور معاونت کرتے ہیں۔ اس آیت میں بڑی اہم اور بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ پہلے ذکر کیا گیا، جبکہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر اہم عقائد کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ دراصل قرآن کا یہ انداز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ اس تقدیم میں بڑا واضح اشارہ ہے جس سے اس ذمہ داری کی عظمت کا، اس ذمہ داری کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی، اجتماعی اور قومی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ امت صرف اسی صورت میں درست رہے گی جب اس بڑی اہم ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیتی رہے گی، اور امت اگر اس ذمہ داری کو فراموش کر دے یا ترک کر دے یا اس اہم فریضے سے نظریں بچائے، آنکھیں چرائے، تو پھر برے نتائج ہوں گے، خطرناک قدرتی آفات گھیر لیں گی اور ان گنت برائیوں سے معاشرہ دوچار ہو جائے گا۔ اور اس کام کو نہ کرنے کا سب سے اہم نقصان یہ ہوگا کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پارا پارا ہو جائے گی، گروہ در گروہ تقسیم ہو جائے گی، دل سخت ہو جائیں گے، روحانی طور پر مردہ ہو جائیں گے، اور برے اخلاق عام ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باطل کو غلبہ حاصل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں ہر طرف منکرات کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ عز و جل کی، تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکو گے اور قبول حق کے لیے اسے مجبور کرو گے، یا پھر اللہ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا اور تمہارے اوپر اسی طرح لعنت بھیجے گا جس طرح اس نے
پہلے لوگوں پر لعنت کی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، جب ہم دنیا سے جائیں وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔